اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی بھی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود تبدیل نہ کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں بسنے والا ہر ایک شخص، ہر ایک مسلمان اس بات کا تقاضا رکھتا ہے، اس بات کی دل کے اندر تمنا رکھتا ہے کہ ہمارے حکمران اس طرح ہو جائیں جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مطلب یہ کہ دور عمر واپس آ جائے، کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کسی شخص کے اندر مجال نہیں تھی کہ وہ عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ سکے، کسی آدمی کے اندر اس بات کی جرت نہیں تھی کہ وہ حرام مال کو بیچ سکے یا کما سکے یا کھا سکے، کسی آدمی کے اندر جرت نہیں تھی کہ وہ زنا کر سکے، کسی آدمی کے اندر جرت نہیں تھی کہ وہ رشوت خوری کر سکے، کسی آدمی کے اندر جرت نہیں تھی کہ وہ غیر شرعی طریقے کے مطابق دور عمر میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایسا کام کر سکے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے ایک فیصلہ قرآن مجید کی نص میں تحریر فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی بھی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود تبدیل نہ کر لے۔ اس آیت میں تھوڑی تفصیل آپ کو بتاؤں گا، وہ یہ کہ جب لوگ ملک و ملت کی خیر خواہی کا ارادہ رکھ رہے ہوں، جب لوگ آپس میں حسن سلوک کے ساتھ، اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا حصول رکھتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھتے ہوئے اپنے تمام فیصلے شرعی طریقے کے مطابق کریں گے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کی حالت کو تبدیل نہیں کریں گے۔ نیک حکمران ان پر مسلط ہوں گے، امانت دار لوگ ان پر مسلط ہوں گے، اللہ رب العزت کی رحمتیں، نعمتیں اس ملک و ملت پر برسیں گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص یا اگر کوئی قوم بد دیانت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے جو شرعی طریقے ہیں ان سے ہٹ کر غیر شرعی طریقوں میں چلی جائے، جو غیر مسلموں کے رسم و رواج ہیں ان رسم و رواجوں کو اپنے اوپر اپنا لے، غیر مسلموں کے چال و چلن کو اپنا چال و چلن اختیار کر لے، غیر مسلموں کے لباس کو اپنا لباس تصور کر لے، اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب تک لوگ اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان پر ظالم حکمران مسلط نہیں کریں گے۔ جب لوگ اسلام کے رستے کو چھوڑیں گے، خلافت کے رستے کو چھوڑیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیں گے۔ مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں نیک حکمرانوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی امانتیں نیک لوگوں کے پاس ہوتی ہیں جو امانت دار ہوتے ہیں، ان لوگوں کی حکومت علماء کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ ہے حدیث مبارکہ کا ایک حصہ۔ اسی طرح دوسرا حصہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا چاہے، شر کا ارادہ کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی باغ ڈور ظالم حکمرانوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، علماء کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس قوم کی جو امانت ہوتی ہے، بد امانتوں کی جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ پھر ملک و ملت کا تقدیر فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اپنے نیک اعمال کرے گی تو نیک حکمران آئیں گے، بد اعمال کرے گی، برے اعمال کرے گی تو بدترین حکمران آئیں گے۔ ہم آج اپنا حال خود دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، تاجر ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، دکان چلا رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ بول کر کیا تقاضا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران عطا فرمائے کہ دور عمر واپس آ جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ انسان کے اپنے اعمال سے تقدیر لکھی جاتی ہے، کہ جس طرح کا انسان اعمال کر رہا ہوتا ہے اسی طرح کی اس کی تقدیر ہوتی ہے۔ اگر اس کی تقدیر میں اچھائی ہے تو وہ اچھائی والے کام کرے گا، اگر اس کی تقدیر میں برائی ہے تو برائی والے ہی کام کرے گا۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو تبدیل نہیں کر سکتی، یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ آج ہم اپنے اندر خود جھانکیں کہ ہم نے قرآن اور احادیث مبارکہ کو کتنا پڑھا ہے اور کتنا اس پر عمل کیا ہے، کہ ہمارے پاس دین کا علم کتنا ہے اور دنیا کا علم کتنا ہے۔ کیا ہمارے پاس ایسا تو نہیں ہے کہ دین کا علم کم ہے اور دنیا کا علم زیادہ ہے، اور جو دین کا علم کم بھی ہے اس پر عمل بھی نہیں ہے؟
تو یہ ہماری تباہی ہے. ہمارے پاس دین کا علم بھی ہو, دین کا عمل بھی ہو, پھر چاہے ہم دنیا کمائیں یا نہ کمائیں, اللہ تعالیٰ دنیا کو ہمارے قدموں میں لا کر خود رکھیں گے. یہ عمل, یہ طور طریقے صحابہ کرام نے کر کے دکھا دیے ہیں کہ صحابہ کرام نے 53 سالہ مکی زندگی مشقت میں گزاری ہے, دین پر عمل کرتے ہوئے گزاری ہے, کہ دین کا علم بھی تھا اور انہوں نے عمل بھی کیا ہے, اور اس کے بعد ان کو راحتیں آئی ہیں, آسانی آئی ہیں, فراوانی آئی ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں آئی ہیں وہ آج کتابوں میں, تاریخ کی کتابوں میں, احادیث کی کتابوں میں, قرآن مجید کے واقعات میں ساری باتیں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. جب آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں, کسی راہ پر آپ گامزن ہونا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو آپ استوارنا چاہتے ہیں, تو آپ جب اس کام کو شروع کریں گے تو شروع میں مشکلات لازمی آئیں گی, لیکن ان مشکلات کے بعد آسانیاں جو آئیں گی وہ ساری مشکلات کو ختم کر دیں گی. یہی تو تقاضا ہے قرآن کا, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. کہ پہلے مشکلات آئیں گی, تمنائیں آئیں گی, لوگ آپ کو منع کریں گے, آپ راہ حق پر چل رہے ہوگے, لوگ آپ کو مشکلات پیدا کریں گے, آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی, رکاوٹیں آپ کے سامنے آئیں گی, لیکن اگر آپ نے ان رکاوٹوں کو قبول کر لیا, ان رکاوٹوں کو آسانی کے ساتھ طے کر لیا, مشقت کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات عالی پر بھروسہ کرتے ہوئے ان مشقتوں کو, ان رکاوٹوں کو آپ نے طے کر لیا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کا فیصلہ کر دیں گے. اور ایسا صحابہ کرام نے, ان کے بعد تابعین نے, تبع تابعین نے, محدثین نے, مفسرین نے, شیوخ نے کر کے دکھا دیا ہے. لیکن ہمیں اس پر یقین نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہے, ہمارا اسلام پر عمل کامل طریقے پر نہیں ہے. ہمارا جو کام ہے, ہمارا جو رواج ہے, ہمارا جو طور طریقہ ہے, ہمارا جو عمل ہے, وہ غیروں کے طریقوں پر مکمل طور پر چلا گیا ہے کہ پیسہ ہوگا تو کام ہوگا. نہیں, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہیں گے, ساری کائنات اس کے خلاف ہو جائے, کوئی بھی شخص اس کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا چاہے, ساری کائنات مل جائے, اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے, نہیں کر سکتی. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے, لیکن ہم اس کو نہیں مان رہے, ہمارا دل نہیں مانتا. کیوں؟ ہمارا دل عمل سے خالی ہے. علم ہمارے پاس ہے لیکن ہم نے اس پر عمل نہیں کیا. عمل کریں گے, مشقتیں آئیں گی, رکاوٹیں آئیں گی, لیکن ان کے بعد آسانیاں بھی آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں دین محمدی پر کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.